الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سنیو خوش بختو آقا دا میلاد مناؤ گج وج کے. سنیو خوش بختو آقا دا میلاد مناؤ گج وج کے. فقیر تو انو حضور دی نعت سناندہ ہے، تسی درود پڑھو گج وج کے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. یاد رکھے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، تو سننے والے پہ واجب ہو جاتی ہے کہ حضور کی ذات مبارکہ میں درود و سلام پڑھا جائے. محبت کے ساتھ پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. محبت کے ساتھ پڑھیں، یہ آواز نہیں ہے. جو بندہ محبت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے اس بندہ مومن کا درود اپنے کانوں سے خود سماعت کرتا ہوں. سبحان اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ وصحبہ یا رسول الثقلین. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں اور صدق مصطفیٰ کے اپنی قسمت جگا رہے ہیں. ارے نجدی یہ پوچھتا ہے، نجدی یہ پوچھتا ہے ان جھنڈی اور جھنڈوں کی اصل کیا ہے. نجدی یہ پوچھتا ہے جھنڈیوں کی اصل کیا ہے. ارے جبریل امین کو پوچھو جو جھنڈے لگا رہے ہیں. جب میرے آقا علیہ السلام کی جلوہ آوری ہوئی تو جبریل امین علیہ السلام کو اللہ کریم نے حکم فرمایا، اے جبریل جاؤ ایک جھنڈا مشرق میں اور ایک مغرب میں لگاؤ اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کے چھت پہ لگاؤ. کس خوشی میں کہ میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف لے آئے. اور عزیزان گرامی، اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کریم کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے بھی لیے استعمال ہوئے ہیں. اگر میں دوسرے الفاظوں میں یہ کہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ حمد خدا بھی ہیں اور نعت مصطفیٰ بھی ہیں. حضور اول کیسے ہیں؟ جب اللہ کریم نے جس طرح کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. اے جابر، اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے نور میں سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. عزیزان گرامی، میرے آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے. بلکہ اس سے پہلے یوں کہہ لیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور وہ لوگ خدا شاہد، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. عزیزان گرامی، هو الاول، اول اس لیے کہ کریم علیہ السلام والآخر کہ تمام انبیاء کے سردار اللہ کریم نے سب سے بعد میں آپ کو مبعوث فرمایا. اور ظاہر اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز
چاہے وہ چرند پرند درند حتیٰ کہ ہر چیز جاندار ہو یا بے جان، وہ آقا کریم علیہ السلام کو جانتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر یہاں پہ ایک بڑا ایمان افروز میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ جب ابو جہل اپنے ہاتھ میں ککریاں لے کر آیا اور آ کے اس نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، جانتا وہ بھی تھا کہ نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں بھی دے، نبی تو وہی ہوتا ہے جو چھپی ہوئی چیز کا بتا دے۔ آ کے سوال کیا کرنے لگا کہ میری مٹھی میں، آپ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جس طرح کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا، فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی، جب اس نے ابو جہل نے یہ سوال کیا حضور کی بارگاہ میں، اگر آپ سچے نبی اور رسول ہیں تو آپ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو آسان بات تھی، میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، تو پوچھتا ہے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ ارے یہ تو آسان بات ہے، جو چیز تیری مٹھی میں ہے اگر وہ بتا دے کہ میں کون ہوں تو پھر کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ مٹھی سے وہ کنکریاں بولنا اور کلمہ پڑھنا شروع کر دی انہوں نے۔ عزیزان گرامی، آپ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے عالم الغیب بنایا ہے، وہ غیب دان ہیں، غیب کا علم جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہم سب مانتے ہیں اور یہ ایمان اور ایمان کا حصہ ہے۔ عزیزان گرامی، وہ پتھر، وہ کنکریاں، وہ بے جان اور وہ ہاتھ میں چھپی ہوئی، ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ باہر میرے اور آپ کے آقا تشریف فرما؟ یہ بڑا قابل غور سوال ہے، اس کو ان کنکریوں کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو عزیزان گرامی، آقا کریم علیہ السلام جب آپ چاہیں، جس کو چاہیں، جتنا چاہیں، جس وقت چاہیں، اس کو بھی غیب کا علم عطا فرما سکتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو عزیزان گرامی، اللہ کریم نے آپ کو بے شمار شانوں سے نوازا ہے، اور کیوں نہ ہو اور کیوں نہ آپ کو شانوں سے نوازا جائے، جس طرح کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو اتنا بلند، آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا کہ آپ کے مقام کے بعد مخلوق میں کسی کا مقام نہیں ہے۔ بلکہ شاعر نے تو کیا خوب کہا کہ بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر۔ عزیزان گرامی، جب ہم آپ کے ذکر کی بات کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کی محفل ہو، ارے میلاد کی محفل کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پہ حضور کی صورت اور حضور کی سیرت کا ذکر کیا جائے۔ عزیزان گرامی، آقا کریم علیہ السلام سرور انبیاء، تمام انبیاء کے سردار، اور اللہ کریم نے آپ کو بے پناہ شانوں سے نوازا۔ جس طرح کہ ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ یوں تو یوسف بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، اور عیسیٰ بھی ہیں، پر جیسے میرے سرکار، مل کے پڑھ لیں، ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ عزیزان گرامی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہوا، نمرود یہ کہنے لگا معاذ اللہ، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور مناظرے میں اس نے کیا کہا؟ معاذ اللہ میں خدا ہوں۔
آپ نے سوال کیا اگر تو خدا ہے تو میں تجھے تسلیم نہیں کرتا، میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے کیسے کیا؟ اس کے پاس 2 قیدی تھے، جس کو سزائے موت دینی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو قتل کر دیا، سزا دے دی۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کو میری بات سمجھ نہیں آئی، یہ زندگی اور موت کے درمیان فرق سمجھتا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن پاک میں واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کر ڈالا، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ کفر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اور وہ نکال بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ تو کافر تھا، کذاب تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا۔ عزیزان گرامی، اب یہ واقعہ سب نے سن رکھا ہے، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے سنا دیتا ہوں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی گود مبارک میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک سن انور حضرت علی کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہے تھے، عزیزان گرامی ادھر سورج ڈوب رہا تھا، عصر کا وقت نکل رہا تھا۔ جو ہی عصر کا وقت نکلا، عزیزان گرامی علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب وہ آنسو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک رخساروں پر پڑے، آپ کی چشمان مبارک، آپ نے اپنی چشمان مبارک کو کھولا اور پوچھا، اے علی وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے رلا دیا؟ عزیزان گرامی جانتے تو تھے نبوت کی آنکھ بند ہوتی ہے، لیکن نبوت اور رسالت میں فرق نہیں آتا۔ نبوت اور رسالت کے دل جاگتے ہیں، ہر وقت جاگتے ہیں۔ عزیزان گرامی علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی نماز عصر رہ گئی ہے۔ حضور نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، ہے علی یہ بتا کہ نماز قضا کر کے پڑھنا چاہتا ہے یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، حضور کا اختیار تو دیکھیں۔ ہم مانتے کہ حضور مختار عالم ہے، مختار کل ہے مخلوق کی، مخلوق کے مقابلے میں آقا کریم علیہ السلام مختار کل ہیں۔ عزیزان گرامی، ادھر نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا۔ ارے شرط یہ رکھی، اگر تو مغرب کی طرف سے سورج نکال دیتا ہے تو تجھے خدا تسلیم کر لیا جائے گا۔ معاذ اللہ، ایسے ہو تو کیسے سکتا تھا؟ کیونکہ وہ تو کذاب تھا، کافر تھا، ہو تو نہیں سکتا تھا، لیکن شرط تو یہ رکھ دی۔ لیکن اب یہاں پہ بتائیں ذرا، ارے دنیا کائنات کا نظام کیسے بدل گیا؟ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایسا اختیار کہ آپ مختار کل، آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو آپ کو فرمانے لگے، علی یہ بتا کہ ادا پڑھنا چاہتا ہے یا قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ ارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول اور وہ حضور کے داماد کہ جن کی کبھی نماز تو دور کی بات ہے، آپ کی تو جماعت بھی قضا نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اگر علی کی عصر نماز ادا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے؟ عزیزان گرامی، آقا کریم علیہ السلام آپ نے اپنے دست مبارک اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور ادھر سے اشارہ کیا۔ اب میں پوچھتا یہ ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ کر کے سورج کو کس طرف سے نکالا؟ کس طرف سے نکالا؟ مغرب سے۔ بتائیں، سب بولیں، مغرب کی طرف سے نکالا۔ عزیزان گرامی، یہ شرط تو وہاں پہ رکھی تھی نمرود کے ساتھ، اور یہاں پہ آقا کریم علیہ السلام آپ مخلوق ہیں اور مخلوق میں سب سے اول ہیں۔ عزیزان گرامی، جب آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سورج کو اشارہ فرمایا، دنیا کائنات کا نظام بدل کے رہ گیا۔ سورج واپس آیا کہ نہیں آیا؟ بتائیں، سورج واپس آیا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرما دیا، قل، خود نہیں کہا، خود نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا، قل، اے میرے محبوب کہہ دیجئے۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، کہ اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، اے میرے امتیو، انما انا بشر مثلکم،
میں تمہاری ہی مثل ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بالکل ہی تمہارے جیسا ہوں۔ اگر یہ بات ہوتی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ بات کیوں کر کہتے ایکم مثلی، کہ تم میں سے ہے کوئی شخص جو میری مثل ہو۔ عزیزان گرامی، یہ بات بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے وہ کام کر ڈالا جو نمرود کے لیے شرط رکھی تھی کہ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کے دکھا۔ وہ تو نہیں نکال سکا، لیکن عزیزان گرامی میرے اور آپ کے آقا نے یہ کام کر دکھایا۔ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں میرے محبوب یہ بات کہہ دیجئے، تاکہ کیوں؟ اس لیے تاکہ کوئی شخص، کوئی بندہ آپ کو معاذ اللہ خدا نہ کہہ دے، کوئی شرک نہ کر دے، بلکہ آپ محبوب خدا ہیں اور آپ کا اللہ آپ کا محب ہے۔ سارے گرامی آقا کریم علیہ السلام آپ ساجد ہیں اور اللہ کریم مسجود ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ یہ شان کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ حسن یوسف دبے عیسیٰ ید بیزاداری آنچی ہما دارن آپ تنہا داری، کہ اللہ کریم نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ اور عزیزان گرامی اللہ کریم نے 1,30,000 جتنے بھی انبیاء کرام آقا کریم علیہ السلام کے علاوہ تشریف لائے، سب کو کوئی نہ کوئی معجزہ اور عظمت و شان عطا فرمائی۔ اللہ کریم نے وہ تمام کی تمام شانیں آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور یہ کیوں؟ کہ اس لیے اللہ کریم نے آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، تمام رسولوں کا سردار بنایا، کیونکہ جس طرح کہ ہمارا یہ ایمان ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ عزیزان گرامی قرآن کریم اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آقا کریم علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد تو ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ عزیزان گرامی اگر وہ مقصد آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ وہ مقصد اپنی زندگی میں اپنا کے اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، وہ مقصد کیا ہے؟ عزیزان گرامی وہ آپ کے لیے ایک میسج بھی ہے، آپ کے لیے وہ دعوت فکر بھی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل، وہی ہے وہ ذات، اللہ کریم اپنے لیے فرما رہا ہے، وہی ہے وہ ذات کہ جس نے بھیجا کس کو؟ رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق دین حق کے ساتھ، یعنی سچے دین کے ساتھ۔ معلوم ہوا جب دین اسلام ایک سچا دین ہے تو اس کے علاوہ دیانیں باطلہ بھی ہیں، مذاہب باطلہ بھی ہیں، لیکن دین اسلام ان دین عند اللہ الاسلام، قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے وہ تو دین اسلام ہے، سب سے سچا دین وہ دین اسلام ہے۔ عزیزان گرامی آگے اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اے پیارے محبوب آپ کو ہم نے مبعوث فرمایا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ آگے کیا فرمایا؟ مقصد کیا تھا بھیجنے کا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس دین کو تمام دین پر غالب کر دیا جائے، اس دین کو تمام دین پر غالب واضح کر دیا جائے۔ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، عزیزان گرامی آقا کریم علیہ السلام کا تمام دین پر دین اسلام کو غالب کرنا، عزیزان گرامی یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور ہمارا دنیا میں یہی مقصد ہے کہ دین اسلام کو پھیلایا جائے اور دین اسلام کو جہاں تک ہو سکے نافذ کیا جائے۔ عزیزان گرامی میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ کرتا ہوں کہ ہم پیارے پاکستان، ملک پاکستان میں رہتے ہیں۔ ارے پاکستان کا تو مطلب ہی بڑا پیارا ہے، اگر اس کا عربی میں معنی کیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مدینہ طیبہ، اور حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا عربی میں معنی یہ ہے کہ مدینہ طیبہ، ایک تو نسبت مدینہ طیبہ کے ساتھ یہ ہے کہ پاکستان کا معنی ہے عربی میں مدینہ طیبہ، اور
دوسری نسبت مدینہ طیبہ کے ساتھ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی اسلام کے نام پہ کوئی ریاست حاصل کی گئی تو مدینہ طیبہ کے بعد اگر کوئی ریاست ہے بڑی ریاست تو وہ میرا اور آپ کا پیارا پاکستان ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ ملک پاکستان یہ اللہ کا دیا ہوا بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ ایسے نہیں مارز وجود میں آ گیا، اس کی بنیادوں میں میرے اور آپ کے بزرگوں کا، ہماری ماں بہنوں کا 15 سے 20 لاکھ ہماری ماں بہنوں بزرگوں کا اس میں خون شامل ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ مجھے بتائیں، پاکستان بننے سے پہلے کیا اس وقت مسلمان حج نہیں کرتے تھے؟ کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا صدقہ و خیرات زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن عزیزان گرامی پاکستان کو مارز وجود میں لانے کا مین مقصد کیا تھا؟ مین مقصد یہی تھا کہ صحیح معنوں میں اسلام کو نافذ کیا جائے، اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جائے۔ بڑے درد سے اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے، ارے ملک پاکستان تو بن گیا، لیکن جس مقصد کے لیے بنا 75 سال گزر گئے، آج تک وہ مقصد حاصل نہ کر سکے۔ عزیزان گرامی، اگر ملک پاکستان میں اسلامی قوانین کا نفاذ نہ ہو، اگر کچھ قوانین ہیں ان کو نافذ نہ کیا جائے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑا لمحہ فکریہ ہے اور المیہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے ملک پاکستان میں تحفظ ختم نبوت کا بھی قانون ہے، لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک